ذات خدا کے حوالہ سے ایمان بالغیب ہے کہ انہوں نے رب کو نہیں دیکھا، صحابہ نے رب کو نہیں دیکھا۔ رب کے معاملے میں اگر بات کرتے جائیں تو ایسی قومیں بھی ہوئی ہیں جنہوں نے انبیاء سے مقابلے کیے کہ جب تک رب نظر نہیں آئے گا ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ جب تک ہم اللہ کو ظاہراً طور پہ دیکھ نہ لیں ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ قربان جو آقا کے نام پر، آقا کی عظمت پر مصطفیٰ جس کو فرماتے گئے وہ کلمہ پڑھتے گئے، کسی نے بھی رب کے دیدار کا مطالبہ۔ صحابہ کا ایمان ذات خدا کے حوالہ سے بالغیب ہے، ایمان بالغیب، انہوں نے خدا کو نہیں دیکھا، لیکن رسول اللہ کے حوالہ سے ان کا ایمان بالمشاہدہ ہے۔ رسول اللہ کے حوالہ سے ان کا ایمان بالمشاہدہ ہے، انہوں نے مصطفیٰ کریم کو دیکھا ہے۔ لیکن اگر وہ عظمت والے ہیں، مقابلہ نہیں میں کرنا چاہتا صحابہ سے، وہ عظمت والے ہیں تو مقام اللہ نے ہمارا بھی قمری بنایا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کو دیکھ کے مانا، ہم بھی دیکھے مان رہے ہیں۔ رسول اللہ نے پوچھا صحابہ تعجب خیز ایمان کیوں لوگوں کا ہے؟ یا رسول اللہ انبیاء کا، ملائکہ وہ کیسے؟ فرمایا اللہ کی قرب کو دیکھتی ہیں ملائکہ، تجلیات کو دیکھتی ہیں، جنت کو دیکھتی ہیں، جہنم کو دیکھتی ہیں، خالق کی انوارات کو دیکھتی ہیں، ان کے ایمان تعجب خیز کیسا ہے؟ یا رسول اللہ پھر انبیاء کا ایمان تعجب خیز حیران کن ایمان ہوگا، یعنی کہ حیران نہیں ہوگی یہ بندہ ایمان لے آئے؟ اللہ اکبر، میں بتاتا ہوں کیسے حیران کن ہے۔ انبیاء کا ایمان تعجب خیز ہے، فرمایا وہ کیسے؟ انبیاء کو اللہ نے پوری کائنات سے چنا، افضل مقام دیا، ان کا حق بنتا ہے کہ رب کا کلمہ رب پہ ایمان لائے۔ یا رسول اللہ پھر ہمارا ایمان تعجب خیز، فرمایا کیسے؟ کسی نے چار ٹکڑے ہوتا دیکھ کے مانا، کسی نے سورج لوٹتا دیکھ کے مانا۔ یہ نبی کریم ان غلاموں کی شان بیان کر رہے ہیں، توجہ کرنا۔ کسی نے قرآن نازل ہوتا دیکھ کے مانا، کسی نے پتھر بولتے دیکھ کے مانا، کسی نے انگلیوں سے پانی چلتا دیکھ کے مانا، کسی نے 6 مہینے کی بکری کو دودھ دیتے دیکھ کے مانا، کسی نے کیوں موزہ دیکھ کے مانا، کسی نے کچھ دیکھ کے مانا۔ ارے صحابہ تمہارا حق ہے کہ جب چاند ٹکڑے ہوتا دیکھ لیا تو حق بنتا ہے کہ ایمان لائیں، جب سورج پلٹتا دیکھا تو حق بنتا ہے ایمان لائیں، جب انگلیوں سے پانی چلتا دیکھا تو حق بنتا ہے ایمان لاؤ۔ تمہارا ایمان تعجب خیز نہیں ہے۔ یا رسول اللہ آپ بتا دیں، فرمایا آپ سے بعد آنے والے لوگ ان کا ایمان تعجب خیز ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا نہ قرآن اترتا دیکھیں گے، نہ سورج پلٹتا دیکھیں گے، نہ چاند ٹکڑے ہوتا دیکھیں گے، نہ درخت چلتے دیکھیں گے، نہ پتھر بولتے دیکھیں گے، جو جو میرا نام سنتے جائیں گے جھوم کے کلمہ پڑھتے جائیں گے۔ محمد علی زہری کہتا ہے ڈھول لیں گے تو چنگا ہماری ہنکر لڑا دی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ اللہ اکبر۔ محمد علی زہری فرماتی ہے نا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب یوسف کو دیکھا تھا لوگوں نے تو ان کو 3 ماہ کی بھوک ختم ہو، کہاں پڑ گیا مصر کے اندر؟ اللہ نے فرمایا یوسف پردے اٹھا، اپنا دیدار کرا، جو دیکھتا جائے گا 3 مہینے اس کو بھوک نہیں لگی۔ 3 جناب یوسف جنہوں نے دیکھا 3 مہینے بھوک نہیں لگی، فرمایا جس نے محمد کو دیکھ لے زندگی میں کبھی بھوکا نہیں ہوگا۔ یا رسول اللہ جناب یوسف کو دیکھا، مصر کی عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے، خبر تک نہ ہوئی، آپ تو سید الانبیاء ہے، ابھی تک ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ فرمایا اگر رب کا حکم نہ ہوتا اور میں پردے اٹھا دوں، مصر کی عورتوں نے دل کاٹے تھے محمد کا حسن دیکھ کے، مصر کی عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے محمد کا حسن دیکھ کے، اگر پردہ اٹھا دوں میرا حسن دیکھ کے لوگ دل نکال کے باہر رکھ دیں گے۔ محمد علی زہری کہتا ہے ایک جھلک جب ایک ہی یوسف دی ہاتھ کٹ لے مصر دیاں عورتاں نے ایتھے بن تکیاں انہیں نام ہوتوں نہ خسیس کٹائے جاتے ہیں۔ غازی علم الدین شہید نے نبی کو دیکھا، غازی ممتاز قادری نے نبی کو دیکھا تھا، عامر شہید چیمہ نے نبی کو دیکھا تھا، ایک جھلک جب ایک
رکھی یوسف کی، ہاتھ کٹ لے مصر دیا عورتوں نے۔ ہمارے مسلمان بھائی جو سن 65 کی جنگ میں سینوں سے پگ باندھ کے دشمن کے ٹینکوں کے نیچے گھس گئے تھے، کیا چیز کھینچ کے لے گئی انہیں پتا تھا جان دیتے جائیں گے، محمد کا دیدار پاتے جائیں گے۔ توجہ فرمانا، فرمایا میرا حسن اگر لوگ دیکھیں تو دل نکال کے باہر رکھیں۔ اور کیسی بات کرتے ہیں، یہ ہے مقام مصطفیٰ۔ اللہ اکبر۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو میں نے لفظ بولا ہے کہ ذات مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے ایک سنی مزاج کی ضرورت ہے۔ خدا کے لحاظ سے ہمارا ایمان بالغیب ہے، مصطفیٰ کے لحاظ سے بھی ہمارا ایمان بالغیب ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ذات خدا میں ہم سوچیں گے نا کہ اللہ نے کہا ہے کہ وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، تو عقل کہے گی ارے وہ خالق ہے، کیا سوچ رہا ہے اس کے بارے میں؟ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ کیسا ہے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ عین اللہ، اللہ کی آنکھ، اذن اللہ، اللہ کے کان، تو عقل روکتی ہے کہ بھائیو رک جاؤ، خالق کی کائنات مالک ہے، جسم سے پاک ہے، وجود سے پاک ہے، مبرہ ہے ان چیزوں سے، ہاتھ سے پاک ہے، چہرے سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، لا مقام جلوہ افروز ہے۔ تو عقل روکتی ہے کہ بھائی رب کے بارے میں نہ سوچو۔ لیکن جب بات آئے گی مصطفیٰ کریم کی، جب بات آئے گی رسول پاک کی، تو فرمایا نا کہ یہ تمہیں میں سے ہے، من انفسہم، تمہیں انسانوں میں سے میں ایک بنا دیا ہے۔ تو ذہن یہاں پہ ایک بڑا کھٹن امتحان ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ رسول اللہ کے ایمان کے حوالہ سے، ہم جو رسول اللہ کے بارے میں آپ کی ذات کے حوالہ سے سنی وجود بھائیوں، آپ کو یہی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ذات مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے ایک طریقہ کار کی ضرورت ہے، ایک پیمانے کی ضرورت ہے، ایک معیار کی ضرورت ہے۔ اس معیار کے بغیر ذات مصطفیٰ سمجھ نہیں آئے گی۔ وہ مزاج کیا، وہ معیار کیسا ہونا چاہیے، وہ پیمانہ، وہ سکیل کیسا ہونا چاہیے۔ توجہ کرنا، آخری دو باتیں کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ جب کہے گا نا اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہاری مثل انسانوں میں سے، من انفسہم، میں نے تم میں سے یہ نبی بنا کے بھیج دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ان ہاتھ، آنکھ، دماغ سوچے گا اس نبی کا چہرہ کیسا ہوگا، ہاتھ کیسے ہوں گے، پاؤں کیسے ہوں گے، ذہن سوچے گا کہ ایک فیصلہ ہونا چاہیے وہ نبی کیسا ہے۔ کچھ تو پٹڑی سے اتر گئے، کچھ کہنے لگ گئے کہ یہ سمجھنا چاہو تو بڑے بھائی جتنا سمجھ لو، سمجھنا چاہو تو ایک ڈاکیے کی مانت سمجھ لو کہ آئے تھے اللہ کی ڈاک لے کے دے کر چلے گئے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اگر سمجھنا چاہو تو ایک گاؤں کے چودھری جتنا مقام سمجھ لو۔ نہیں، مصطفیٰ ایک ڈاکیے کی مثال نہیں ہے، مصطفیٰ کا مقام بڑے بھائی جتنا نہیں ہے۔ کیوں؟ کس واسطے کہ اللہ رب العالمین نے وہی مثال جو دلیل نبوت مصطفیٰ کی زندگی کو بنایا ہے، فرمایا لوگوں جس کی زندگی کی مثال نہیں ہے، ذات کی مثال کیسے ہو جائے گی؟ اللہ اکبر۔ قل انما انا بشر مثلکم، جس میں یہ آیت پیش کی جاتی ہے، آج یہ بھی واضح کرتا جاؤں، میرے محبوب فرما دیجئے کہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں۔ کس واسطے، کس مقام پہ فرمایا؟ اللہ اکبر۔ کافر لوگ کہتے تھے نبی کو، نبی ہمارے جیسا ہے، نبی ہمارے جیسا ہے۔ ایمان والوں کا جو تقاضا تھا وہ یہ نہیں تھا کہ نبی ہمارے جیسا ہے، بلکہ خدا کی قسم وہ عقیدہ آج بیان کر کے اٹھوں گا جو صفا کا روح ہے، ہلا کی روشنی ہے، حرم کا فیض ہے، مدینے کی چادری ہے، رب کے قرآن سے نکلا ہے اہل سنت کا عقیدہ۔ یہ آج واضح کر کے اٹھوں گا۔ صحابہ کا عقیدہ تھا، ہمارا عقیدہ وہ عقیدہ ہے جو صدیق اکبر کا عقیدہ ہے، داتا علی حجویری کا عقیدہ ہے، معین الدین اجمیری کا عقیدہ ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے، رب کا قرآن ہے ہمارا عقیدہ۔ اللہ اکبر۔ توجہ کرنا، کیا کہنا چاہتا ہوں میں، مشکل مرحلہ ہے، تھوڑے الفاظ میں مشکل بول رہا ہوں، شاید سمجھنا ہے، توجہ کریں گے، کوشش کروں گا بات کو آسان کرنے کی۔ اللہ اکبر۔ ذات مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے ایک معیار کی ضرورت ہے، وہ معیار کیسا ہونا چاہیے؟ اب سوچ میں آتی کہ مصطفیٰ کی ذات کیسی ہے۔ انسان سوچتا ہے ان کے بھی دو ہاتھ تھے، ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں، ان کی بھی دو آنکھیں ہیں، ہماری بھی دو آنکھیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب رسول اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، محبوب فرما دیجئے، اپنے کہنے پہ نہیں کہا کہ میں بشر ہوں، اپنے کہنے پہ نہیں کہا کہ میں بشر ہوں، قل، رب کا حکم آیا، محبوب فرما دو اس آیت کا شان نزول کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے۔ کفار مکہ
बशर नहीं हो, और हम कह दें हम तो बशर का कलमा पढ़ेंगे, हम तो बशर को मानेंगे, और हम एक जो नबी हमारे जिन्नत से नहीं है, हम उसकी बोली नहीं समझते, हम उसकी जुबान नहीं समझते, हम उसका मकाम नहीं समझते, हम कैसे ये नबी कहे कि मैं बशर नहीं हूं। मेरे रसूल ने फरमा दिया, ऐ रसूल मैंने आपको बशर बना के भेजा है। बशर का मानी खाकी नहीं होता, बशर का मानी मट्टी वाला नहीं होता, बशर का मानी ये नहीं है कि मट्टी से लुगत लेके लेके, बशर का मानी है जिसकी जल्द जाहिर हो। बशर का मानी क्या है? जिसकी जल्द जाहिर हो। कभी बशर का मानी खाकी नहीं होगा। कोई मेरा चैलेंज है पूरी दुनिया को, कोई बंदा ये साबित कर दे कि बशर का मानी अगर खाकी है, बशर का मानी मट्टी वाला है, बशर का मानी इस खाक की पैदावार है, उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। तवज्जो करना, बशर का मानी खाकी नहीं है, बशर का मानी मट्टी की पैदावार नहीं है, बशर का मानी जो है वो इंसान नहीं है। तवज्जो करना, अल्लाह ने फरमाया हालत बशरी में आपको इस वास्ते भेजा है ताकि बशरियत को फजीलत मिल जाए, बशरियत को मकाम मिल जाए। दोस्तों, हालत बशर में नबी का आना ऐब नहीं, बल्कि हम गरीबों के मुकद्दर चमकाने के लिए दूसरी मखलूक के मुकाबले में, क्यों नबी जिन्नों में होता जिन्नात को अजमत मिलती, नबी मलाइका में होता मलाइका अशरफुल मखलूकात बने। अल्लाह ने सारे नबी इंसानों में भेज के इंसान को तमाम मखलूकों से अफजल कर दिया। नारे तकबीर, हाथों उठा के नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, उलमाए सुन्नत। फरमाया नबी का हालत बशर में आना ऐब नहीं है, ये शान है मुस्तफा की, ये मकान है मुस्तफा का, ये रिफात है मुस्तफा की कि हालत बशरियत में आ गए, इंसान की कदर बन गई। अगर मुस्तफा हालत बशरियत में ना आते, इंसान इस वक्त कायनात की ज़लील तरीन मखलूक होता। मैंने मुस्तफा को आलम बशरियत में बैठ कर इंसानियत को मकाम दे दिया है, अशरफुल मखलूकात बना दिया है। नबी का बशर बनना ऐब नहीं है। तवज्जो करना, अल्लाह तबारक व तआला ने जब जबरील अमीन अलैहिस्सलाम को जनाब मरियम के साथ पास भेजा तो क्या हुआ? बशरन सविय्या, एक बशर की हालत में आए। जबरील हालत बशर में एक बार नहीं 24 बार बशर बन के आया है। जबरील 24 बार बशर बन के आया है। हज़रत दहिया कल्बी की शक्ल में, दहिया कल्बी रसूलुल्लाह के बड़े प्यारे और हसीन सहाबी थे, बहुत ही हसीन सहाबी थे, इतने हसीन थे कि रसूल मुबारक अगर किसी को दावत इस्लाम देना चाहते ना तो दहिया कल्बी को भेजा करते थे कि जाओ उनको जाकर कलमा पढ़ाओ, दावत इस्लाम दो। किस वास्ते? जिसके पास आप जाते थे ये दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने हसीन थे, दुश्मन शक्ल देख के मुसलमान हो जाता कि मोहम्मद का गुलाम इतना हसीन है, मुस्तफा कितना हसीन है। अल्लाह तवज्जो करना, दरिया कल्बी की शक्ल में 24 बार जबरील अमीन आए, 24 बार। एक मरतबा हुआ क्या, दरिया कल्बी अमीन आदमी था, जब भी आता था हसनैन करीमैन के लिए तोहफे लेके आता, तोहफे लेके आता। तो एक बार दरिया कल्बी की शक्ल में जबरील आ गए, हसनैन करीमैन दोनों शहजादे दौड़ के आ गए, आके कहते हैं कि चाचा दैया आ गए, हमारे लिए कुछ चीज लेके आए होंगे। लेकिन वो तो जबरील अमीन थे। रसूल मुकर्रम ने फरमाया जबरील या दैया की शक्ल में आना छोड़ दे या जन्नत से मेरे नवासों के लिए तोहफे लेके आया। क्या शान है इस घराने की, या जन्नत से मेरे नवासों के लिए तोहफे लेके आया या दैया की शक्ल में आना छोड़ दे। तुझे दैया की शक्ल में देखते हैं तो ये तमन्ना करते हैं कि हमारे चचा आ गए, जबकि होता तू है। 24 बार जबरील हालत बशरियत में आए, उसकी नूरानियत खत्म नहीं हुई, मुस्तफा के कैसे हो जाए? तो जो करना, बशर बनना कोई ऐब नहीं है। जो शान बशरियत का इनकार करता है वो बंदा कुरान का मुनकर है, कुरान का मुनकर काफिर होता है। सुन्नी गयूर भाइयों, कभी इनकार ना करना कि नबी बशर नहीं है, बशर है। जहां पे ये फरमाया ना कि मिस्लुकुम कुल इन्नमा आना बशर मिस्लुकुम, नबी फरमा दे कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। इसका मतलब क्या? तुम्हारी तरह बोलता हूं, तुम्हारी बोली बोलता हूं, फिर भी क्यों नहीं समझते तुम लोग? फिर भी क्यों नहीं समझते? फरमाया हाँ, दूसरा
مطلب یہ ہے کہ بشر تمہاری طرح میں ہوں۔ تیسرا اعتراض منافقین نے کیا تھا نا، یہ یہودیوں نے کہ ہماری طرح تو ہے، کسی جن کو یا کسی فرشتے کو نبی آنا چاہیے تھا، یہ بندہ بشر کیوں آ گیا ہے؟ فرمایا اگر تمہاری طرح ہوں تو پھر میری طرح کو چاند ٹکڑے کر کے دکھائے، اگر تمہاری طرح بشر ہو تو میری مثال بن کے دکھائے۔ اللہ نے مقام مصطفیٰ اور قرآن کے مقام کو برابر رکھا ہے۔ جب مصطفیٰ کی باری آئی تو فرمایا ایچکم مثلی، کون ہے میری مثل؟ رسول پاک نے فرمایا اگر تم یہ سمجھتے ہو نبی ہماری مثل ہے تو کوئی انگلیوں سے پانی جاری کر کے دکھائے، کوئی پتھروں کو بلا کر دکھائے، سورج بلا کر دکھائے، پتھروں کو پانی کے اوپر ترا کر دکھائے۔ وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ میرے نبی نے پتھر ترا چھوڑے تو سوئی ترا، ایسا مان جائیے میرے نبی نے 50 تو 5 کرائیاں تو 3 کرا، ایسا مان جائیے میرے نبی نے فلک تو چاند لایا تو بلب دلا، ایسا مان جائیے۔ فرمایا اگر سمجھتے ہو کہ تمہاری طرح بشر ہوں تو پھر آؤ انسانیت ڈھونڈ لو، مصطفیٰ کی مثال تو دکھاؤ نا، انسانیت کو چھوڑو، حضور انبیاء کی صف دے لو، صف انبیاء سے مصطفیٰ کی مثل نہیں ملے گا۔ ارے دنیا کو چھوڑو، آسمانی دنیا میں مصطفیٰ کی مثل نہیں ملے گا۔ یہ تو مقام مصطفیٰ ہے نا، مصطفیٰ پہ نازل ہونے والا جو کلام ہے قرآن مقدس ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، یہ تو نبی تو دور کی بات ہے نا، نبی پہ نازل ہونے والے قرآن کی مثال نہیں ملتی، مصطفیٰ کی مثال کہاں سے ملتی؟ نبی پہ نازل ہونے والی قرآن کی مثال نہیں ملتی، مصطفیٰ کی مثال کہاں سے مل جائے گی؟ اللہ اکبر۔ تو دوستان محترم، جو میں نے جملہ عرض کیا ہے اب باتیں سمجھ میں آگئی کہ میرے مصطفیٰ بے مثال بشروں میں سے باکمال بشر بن کے آئے۔ اب جو نظریہ صحابہ کا تھا وہ ہمارا ہے۔ اب دیکھیں ہم اس عقیدے کو نہیں مانتے، اس نبی کو نہیں مانتے جسے دیوار کے پیچھے کا علم نہ ہو، جسے اپنے پشت کے پیچھے کی خبر نہ ہو، جو دنیا سے جانے کے بعد امت کے حالات سے باخبر نہ ہو، امت کے واقعات سے باخبر نہ ہو۔ وہ ہمارا نبی نہیں ہے، ہمارا نبی وہ ہے بیٹھا زمین پہ ہے، خبر عرش بھری کی دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر دنیا سے چلا جائے تو پھر بھی امت کی خبر۔ میں مثال دینا چاہتا ہوں، ہم نے جو عقیدہ لیا ہے یہ ڈائریکٹ نہیں لیا، یہ کڑی سے کڑی ملی ہے۔ ہم نے اولیاء سے سنا، اولیاء نے تابعین سے سنا، تابعین نے تبع تابعین سے، تبع تابعین سے سنا، تبع تابعین نے تابعین سے سنا، تابعین نے صحابہ سے سنا، صحابہ نے رسول اللہ کو دیکھ کر بتایا ہے۔ کوئی ایک جہاں بھی رسول اللہ کا نام آئے گا ہم ماننے کے لیے تیار ہوں گے۔ کوئی کہے تو صحیح نبی کی حدیث ہے، سنی جان نہ مارے تو کہنا۔ ہمارے اندر یہ نہیں ہے کہ جہاں من کی بات آئی کہہ دے کہ راوی کمزور ہے۔ ارے راوی عمل کے لیے روایت کمزور ہونے، عقیدے کے لحاظ سے روایت کمزور دیکھی جائے گی، عمل کے لیے کمزور روایت نہیں دیکھی جاتی۔ مثال کے طور پہ کوئی کہے گی کہ یہ مسواک کرنا کمزور روایت سے ہے، ہم کہتے ہیں کمزور روایت ہی صحیح، نبی نے کیا تو ہے نا، توجہ کرنا۔ مثالیں میں نے بتانے کے لیے مثال دی ہے، فرمایا سنی کا یہ عقیدہ ہے کہ جہاں بھی نبی کا نام آ جائے گا بات کمزور کیوں نہ ہوگی مان جائے گا۔ یہ کبھی نہیں کرے گا کہ جہاں پہ بات من کی آئے تو انکار کرے گا کہ راوی کمزور ہے، راوی کمزور ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ آئیے صحابہ کا عقیدہ سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتی ہیں میرے نبی کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ مسلم شریف کی حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر وہ صحابی ہیں صحابہ میں سے جن کے سب سے زیادہ فتوے ملتے ہیں، سب سے زیادہ تحریریں ملتی ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں صحابہ میں سے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میرے نبی کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ مشرق میں پرندہ اڑنے کے لیے پائے کھولتا ہے، مدینے میں تاجدار کو خبر ہو جاتی ہے۔ پرندہ اڑنے کے لیے پائے مشرق میں کھولتا ہے اور میرے نبی کو خبر مدینے میں ہو جاتی ہے۔ جابر بن سمرہ فرماتی ہیں لوگوں کسی نے پوچھا بتاؤ مصطفیٰ کی ذات کیا تھی؟ وہ کہتی ہے نور، میرے مصطفیٰ کی ذات نور تھی، بل کل نور، ساری کی ساری نور تھی، بلکہ نور من نور اللہ، اللہ کے خاص نور سے مصطفیٰ بن کے آئے۔